بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی نوع کا اجرا اور ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ یہ تھوڑا سا ترجمہ باقی ہے الواو للقسم سے۔ حروف جارہ کا بیان چل رہا ہے پہلی نوع کے اندر۔ آپ نے پڑھا نا پہلی نوع جو ہے وہ حروف جارہ کے بیان میں ہے، تو حروف جارہ میں سے ایک واو ہے۔ واو کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ واو جو ہے اس کا استعمال قسم کے لیے ہوتا ہے، اور واو جو ہے یہ اسم ظاہر پر داخل ہوتی ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی۔ مثال کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے واللہ لأشربن اللبن۔ یہ واو جو ہے واو قسم کے لیے ہے اور اسم ظاہر پر داخل ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہے۔ اور واو جو ہوتی ہے یہ ربا کے معنی میں بھی ہوتی ہے۔ کس معنی میں؟ ربا کے معنی میں۔ جس طرح ربا تقلیل کے لیے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب واو ربا کے معنی میں ہوگی تو پھر یہ واو بھی کس معنی میں ہوگی؟ تقلیل والے معنی میں ہوگی۔ واو قسم کے لیے ہے اور وہ قسم نہیں داخل ہوتی، اور وہ واو نہیں داخل ہوتی مگر اسم ظاہر پر، نہ کہ اسم ضمیر پر۔ اس واو کی مثال جو قسم کے لیے ہے واللہ لأشربن اللبن کی مثل میں ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں ضرور بے ضرور دودھ کو پیوں گا۔ ڈبل تاکید ہے، ترجمے کے اندر بھی ڈبل تاکید، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے۔ اور مفعول بھی کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ میں اکثر طور پر تو کا لفظ آتا ہے۔ میں ضرور بے ضرور دودھ کو پیوں گا، ترجمہ کرتے ہوئے پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا اور آخر میں فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تحقیق کبھی وہ کون جی؟ واو۔ تکونو کی ہیا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ واو۔ جو مرجع ہو اس کو ترجمے کے اندر بولنا چاہیے۔ اور تحقیق کبھی وہ واو ربا کے معنی میں ہوتی ہے۔ اس واو کی مثال جو ربا کے معنی میں ہوتی ہے وعالم یعمل بعلمہ، اے ربا عالم یعمل بعلمہ کی مثل میں ہے۔ وعالم، یہ جو واو ہے یہ واو بمعنی ربا ہے۔ والتاء للقسم، اور تا قسم کے لیے ہے اور وہ تا نہیں داخل ہوتی مگر اللہ تعالی کے نام پر۔ تا بھی واو بھی قسم کے لیے، تا بھی قسم کے لیے۔ واو جو ہے وہ اسم ظاہر پہ داخل ہوتی ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، لیکن تا جو ہے یہ بھی قسم کے لیے ہے لیکن یہ صرف اسم جلالت پر داخل ہوتی ہے۔ کس پر داخل ہوتی ہے؟ صرف اسم جلالت پر داخل ہوتی ہے۔ مثال متن کے اندر لکھی ہوئی ہے تاللہ لأضربن زیدن، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور بے ضرور زید کو ماروں گا۔ اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، یاد رکھنا قسم کے لیے بھائی جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ قسم اٹھائے گا، قسم کھاتا ہے، تو جو چیز قسم اٹھانے کے بعد وہ بولتا ہے اسے کہتے ہیں جواب قسم۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اب جو جواب میں کہا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جواب قسم۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لأضربن زیدن، میں زید کو ضرور بے ضرور ماروں گا، یہ کیا ہو گیا؟ جواب قسم۔ تو ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو جواب قسم ہوتا ہے نا، یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ جملہ اسمیہ مثبتہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ منفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو پھر جو جواب قسم ہے نا وہ انا یا لام ابتدا کے ساتھ شروع ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ انا یا لام ابتدا۔ اس جملہ اسمیہ کا جو آغاز ہے
وہ انا یا لام ابتدا کے ساتھ شروع ہوگا. دیکھ لیں بھئی آغاز ہوگا اس کا انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ. واللہ ان زیدن قائم. واللہ یہ قسم ہے. آگے کیا آ گیا؟ جواب قسم. جواب قسم دیکھو بھئی جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے. مثبت ہے منفیہ ہے؟ مثبت ہے. تو آغاز کس کے ساتھ ہے؟ انا کے ساتھ. اور واللہ لزید قائم. واللہ قسم ہے. لزید قائم یہ کیا ہے؟ جواب قسم. جواب قسم جملہ اسمیہ فعلیہ؟ اسمیہ. مثبت ہے منفیہ؟ مثبتہ ہے. کیا ہے؟ آغاز کس کے ساتھ ہے؟ لام تاکید کے ساتھ. بات کی سمجھ آ گئی؟ جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا. مثبتہ ہوگا یا اگر مثبتہ ہو تو پھر اس کا آغاز انا کے ساتھ ہوگا یا لام ابتدا کے ساتھ ہوگا. اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہے، جملہ اسمیہ منفیہ ہے تو پھر اس کا آغاز جو ہے نا ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا ان نافیہ کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ؟ ما کے ساتھ، لا کے ساتھ یا ان نافیہ کے ساتھ. ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا ان نافیہ کے ساتھ. مثالیں آپ دیکھ لیں بھی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. واللہ ما زید قائمن. واللہ قسم ہے ما زید قائمن یہ جواب قسم ہے. جواب قسم بتاؤ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ اسمیہ. مثبتہ ہے منفیہ ہے؟ منفیہ. آغاز کس کے ساتھ ہے؟ ما کے ساتھ ہے. واللہ لا زید فی الدار ولا امر. واللہ یہ قسم ہے. لا زید فی الدار ولا امر یہ جواب قسم ہے. جواب قسم جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے. مثبتہ ہے منفیہ ہے؟ منفیہ. آغاز کس کے ساتھ ہے؟ لا کے ساتھ ہے. واللہ ان زید قائمن. واللہ کیا ہے؟ قسم ہے. اور جواب قسم کون ہے؟ ان زید قائمن. تو جواب قسم جو ہے جملہ اسمیہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ. مثبت ہے منفیہ؟ تو آغاز کس کے ساتھ ہے؟ ان نافیہ کے ساتھ. ان نہ ہویا کھڑا کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہے. جواب قسم جو ہے وہ دو حال سے خالی اسمیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا؟ اسمیہ ہوگا یا اگر اسمیہ ہے تو پھر دو حال سے مثبتہ ہوگا یا اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہے تو پھر اس کا جو آغاز ہے وہ انا کے ساتھ ہوگا یا لام ابتدا کے ساتھ ہوگا. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ منفیہ ہے تو پھر اس کا جو آغاز ہے ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا ان نافیہ کے ساتھ ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلو جی. اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ تو نہیں بلکہ جملہ ظاہر ہے یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ اگر جملہ فعلیہ ہے اگر پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا. جملہ فعلیہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا. مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا؟ مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا. اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہے، جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہے تو پھر اس کا جو آغاز ہے لام اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ ہوگا. لام اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ ہوگا. دیکھیں جیسے واللہ لقد قام زید. واللہ یہ قسم ہے. لقد قام زید یہ جواب قسم ہے. جواب قسم جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. پھر جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہے منفی ہے؟ مثبت ہے. آغاز کس کے ساتھ ہے؟ لقد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ اور یاد رکھنا یہ جو لام ہے نا لام یہ کبھی کبھی حذف بھی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ جو پیچھے ذکر ہو رہا ہے والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا یہ نہیں ہے ونفس وما سواہا. یہ جو ہے یہ قسمیں ہیں.
یہ کیا ہے؟ یہ قسمیں ہیں. آگے جو جواب قسم آ رہا ہے وہ جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہے. یہاں پر ساتھ میں لام نہیں ہے. لام کیا ہے؟ حذف ہو چکا ہے. گل سمجھ آ گئی. اور اکیلے لام کی مثال بھائی واللہ لقام زید بنا لو. واللہ لقام زید. ٹھیک ہے. تو لقام زید یہ جواب قسم ہے, جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہے. تو آغاز کس کے ساتھ ہے؟ اکیلے لام کے ساتھ. اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مضارع ہے, جملہ فعلیہ وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا, مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مضارع مثبت ہے, جملہ فعلیہ مضارع مثبت ہے, تو پھر اس کا جو آغاز ہے, اس کا جو لام کے ساتھ ہوگا, لام تاکید دینا, لام تاکید, اور آخر میں نون تاکید بھی ہوگا. نون جیسے یہ متن کے اندر بھی مثال لکھی ہوئی ہے واللہ لأفعلن کذا, پیچھے آپ پڑھ رہے ہو تاللہ لأضربن زیدن واللہ لأشربن اللبن. دیکھ لو واللہ قسم ہے, لأشربن اللبن یہ جواب قسم ہے, تاللہ یہ قسم ہے, لأضربن زیدن یہ جواب قسم ہے, واللہ یہ قسم ہے, لأفعلن کذا یہ جواب قسم ہے. تو جواب قسم جو ہے بتاؤ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ فعلیہ ہے. ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے. مثبت ہے منفی ہے؟ بولو مثبت ہے. تو آغاز کس کے ساتھ ہے؟ لام تاکید کے ساتھ, اور آخر میں نون تاکید بھی ہے, اور آخر میں نون تاکید بھی ہے. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو, جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو, تو پھر اس کا جو آغاز ہے ما کے ساتھ ہوگا یا لا کے ساتھ ہوگا یا لن ناصبہ کے ساتھ ہوگا. مثالیں دیکھ لیں بھی, جیسے واللہ ما افعلن کذا, واللہ قسم ہے, ما افعلن کذا یہ جواب قسم ہے. جواب قسم جملہ فعلیہ ہے, ماضی نہیں مضارع ہے, مثبت نہیں منفی ہے. آغاز کس کے ساتھ ہے؟ ما کے ساتھ ہے. واللہ لا افعلن کذا, واللہ قسم ہے, لا افعلن کذا یہ جواب قسم ہے. جملہ اسمیہ نہیں بلکہ فعلیہ ہے, ماضی نہیں مضارع ہے, مثبت نہیں منفی ہے. آغاز کس کے ساتھ ہے؟ لا کے ساتھ ہے. واللہ لن افعل کذا, دیکھ لیں واللہ قسم ہے, لن افعل کذا یہ جواب قسم ہے. یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے. جملہ اسمیہ نہیں ہے جواب قسم بلکہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ پھر ماضی نہیں مضارع ہے, مضارع پھر مثبت نہیں منفی ہے. تو آغاز کس کے ساتھ ہے؟ لن ناصبہ کے ساتھ ہے. اور اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. قسم کے لیے جواب قسم جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. جواب قسم یا جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اگر جملہ اسمیہ تو وہ مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا. مثبتہ ہے تو پھر اس کا جو آغاز ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انا کے ساتھ یا لام ابتدائیہ کے ساتھ. اگر منفیہ ہے تو پھر جملہ اسمیہ منفیہ تو پھر اس کا آغاز کس کے ساتھ ہوگا؟ ما یا لا یا ان کے ساتھ. اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو پھر یہ وہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. اگر ماضی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں, مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اگر مثبت ہے تو پھر اس کا آغاز لام اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ ہوگا. اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی منفی ہے تو پھر اس کا آغاز کس کے ساتھ ہوگا؟ ما کے ساتھ ہوگا. میرا خیال یہ شک رہ گئی ہے کہ نہیں؟ ما کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ ما کے ساتھ ہوگا. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مضارع ہے تو پھر یا وہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اگر مثبت ہے تو پھر اس کا آغاز کس کے ساتھ ہوگا؟ اچھی بولو, لام تاکید کے ساتھ ہوگا نا. اور اگر جملہ فعلیہ مضارع منفی ہے تو پھر اس کا آغاز ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا ناصبہ کے ساتھ ہوگا. اب دیکھو یہ ترجمہ, تو جان بے شک قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے. پھر اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو, پھر اگر وہ جملہ اسمیہ
اکانتی یا ضمیر دا مرجع کون ہے؟ پھر اگر وہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شرط اور جزا کے ترجمہ میں کیا آتا ہے؟ تو آتا ہے. پھر اگر وہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو کیا جی؟ تو ان تکونا ہی ضمیر کا مرجع کون ہے جی؟ اے فعل ناقصہ اسم کانت. تو اس جملہ اسمیہ مثبتہ کا انا یا لام ابتدا کے ساتھ شروع کیا ہوا ہونا واجب ہے. آن نے مصدر کے معنی میں کر دیا نا فعل ناقص کو، تو مصدر کے ترجمہ میں کیا آتا ہے؟ آخر میں نون الف نہ آتا ہے. جیسے بھائی اس کی مثال، کس کی مثال؟ قسم کا جواب قسم جملہ اسمیہ کون سا ہو؟ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو دی مثال دے رہے ہیں واللہ ان زیدن قائم اور واللہ لزید قائم. اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو، پہلے مثبتہ دی گل سی ہن آگی منفیہ دی، اور اگر وہ جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ منفیہ ما یا لا یا ان کے ساتھ شروع کیا ہوا ہوگا. ایتھے واو بمانا او جے. مثال دیا جی واللہ ما زیدن قائمن ما نال، واللہ لا زیدن فی الدار ولا امر لا نال، واللہ ان زیدن قائمن ان نال. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو، پھر اگر وہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو جملہ فعلیہ مثبتہ، تو وہ جملہ فعلیہ مثبتہ لام اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ شروع کیا ہوا ہوگا. مثال کیا دیا؟ واللہ لقد قام زید اور واللہ لا افعلن کذا. اور اگر وہ جملہ فعلیہ مثبتہ، اور اگر وہ جملہ فعلیہ مثبتہ نہیں کہیں گے، اور اگر وہ جملہ فعلیہ منفیہ ہو، جملہ فعلیہ منفیہ ہو، پھر اگر وہ جملہ فعلیہ منفیہ فعل ماضی ہو تو وہ جملہ فعلیہ منفیہ ما کے ساتھ شروع کیا ہوا ہوگا. مثال کیا دی ہے؟ واللہ ما قام زید. اور اگر وہ جملہ فعلیہ فعل مضارع ہو، کیا ہو؟ اور اگر وہ جملہ فعلیہ فعل مضارع ہو تو وہ جملہ فعلیہ ما یا لا یا لن ناصبہ کے ساتھ شروع کیا ہوا ہوگا. مثالیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں واللہ ما افعلن کذا ما کے ساتھ، واللہ لا افعلن کذا لا کے ساتھ، واللہ لن افعل کذا لن ناصبہ کے ساتھ. اچھا جی، پڑھا آپ نے ضابطہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. جواب قسم کبھی معذوف بھی ہوتا ہے، جواب قسم کبھی معذوف بھی ہوتا ہے. کب معذوف ہوتا ہے؟ جب جواب قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو، جب جواب قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو قسم کا جواب ہو، جو قسم کا، یا قسم جو ہے اس طرح کے جملہ کے درمیان میں آ جائے، اس طرح کے اوپر دیکھو بھائی، تحقیق قسم کا جواب معذوف ہوتا ہے اگر قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو جملہ ایسے جملہ، جو جملہ ایسے جملہ کی طرح ہو جو جملہ وقعت جوابہ ہو، اس قسم کا جواب ہو، اس قسم کا جواب ہو. مثال دیا زید عالم واللہ، واللہ قسم ہے، اس کے بعد جواب قسم کا ذکر کرنا تھا، وہ ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر حذف ہے کیونکہ قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ موجود ہے. تو اصل عبارت کیا ہوگی؟ واللہ ان زیدن عالم. یا قسم جملہ مذکورہ کے درمیان واقع ہو،
مثال کیا دی ہے بھائی؟ زید واللہ عالم، زید عالم، زید کو آپ نے بنایا مبتدا، عالم کو بنایا خبر، واللہ یہ قسم درمیان میں آ گئی، تو یہ جواب قسم جیسے جملہ کے درمیان میں آ گئی، یہاں پر بھی جواب قسم معذوف ہے، اصل عبارت بنے گی واللہ ان زیدن عالم۔ اور حاشا اور خلا اور ادا، ان تینوں میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہیں، ان تینوں میں سے ہر ایک ان تینوں کی مثال جاءن القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن کی مثل ہے۔ اچھا، ایک قول تو یہ ہو گیا بھی یہ تینوں کیا ہیں؟ استثناء کے لیے ہیں۔ بعض نحوی حضرات کہتے ہیں کہ جو اسم ان تینوں کے بعد واقع ہوتا ہے، حاشا خلا اور ادا، ان تینوں کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، مفعولیت کی بنا پر، اور جب یہ ما بعد اسم مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا تو پکی بات ہے یہ جو حاشا اور خلا اور ادا جو ہیں یہ کیا ہوں گے اس وقت؟ افعال ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، کہتے ہیں پھر فاعل جو ہے وہ ان میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد واقع ہونے والا جو اسم ہے وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا اور یہ افعال ہوں گے اور فاعل ان کے اندر ضمیر مستتر ہوگی، وہ کہتے ہیں جو آپ نے مثال دی ہے پیچھے جاءن القوم حاشا زید و خلا زید و ادا زیدن، یہ پھر جاءن القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن کے معنی میں ہوگی کہ یہ جو ما بعد اسم آ رہا ہے حاشا خلا اور ادا کے بعد یہ بنے گا مفعول، اور حاشا خلا اور ادا کا فاعل ان کے اندر موجود ہے۔ اور بعض نحویوں نے کہا بے شک ایسا اسم جو حاشا اور خلا اور ادا کے بعد واقع ہو وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا، بس اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے، اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے، اور ان الفاظ میں فاعل اور ان الفاظ میں فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی۔ بس مثال مذکور جاءن القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن کے معنی میں ہے۔ آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ خلا اور ادا جب یہ ما کے بعد واقع ہوں یا کلام کے شروع میں واقع ہوں، خلا اور ادا ما کے بعد واقع ہوں یا کلام کے شروع میں واقع ہوں، پھر اس وقت یہ کیا ہوں گے؟ اس وقت یہ فعل ہی ہوں گے، اس وقت یہ کیا ہوں گے؟ فعل ہوں گے۔ اور جب خلا اور ادا ما کے بعد واقع ہوں یا وہ خلا اور ادا فی صدر الکلام کو ہم نے واقعتا کے متعلق کیا ہے، اور واقعتا میں جو الف ضمیر ہے اس کا مرجع خلا اور ادا ہے، یا وہ خلا اور ادا کلام کی ابتدا میں واقع ہوں، پھر کیا ہوں گے؟ تعینتا للفعلیاتی، تو وہ دونوں فعل کے لیے متعین ہوں گے، یعنی اس وقت جب یہ ما کے بعد واقع ہوں یا کلام کے شروع میں ہوں اس صورت میں یہ کیا ہوں گے؟ اور بولو کیا ہوں گے؟ فعل واقع ہوں گے۔ مثالیں اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ ما کے بعد واقع ہونے کی مثال کیا جی؟ ما خلا زیدن، ما خلا زیدن۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جب یہ دو صیغے کلام کی ابتدا میں واقع ہوں تو پھر ان کا فاعل کیا آتا ہے؟ ظاہر آتا ہے اکثر طور پر، اور جب یہ درمیانے کلام میں واقع ہوں تو پھر ان کا فاعل ضمیر آتا ہے اکثر طور پر۔ ساتھ ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ پیچھے
ضمیر وغیرہ نہ لوٹ رہی ہو. بہرحال ما کے بعد واقع ہونے کی مثال کیا جی؟ ما خلا زیدن و ما ادا زیدن. ابتداء کلام میں واقع ہونے کی مثال کیا ہے جی؟ خلا البیت زیدن و عدا القوم زیدن. یہاں پر یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں. کبھی یہ حروف استثناء ہوتے ہیں اور کبھی یہ فعل واقع ہوتے ہیں. کبھی یہ آباد نہ بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ مفعولیت کی بنا پر. لیکن جب یہ ما کے بعد آئیں گے یا ابتدائے کلام میں آئیں گے اس وقت یہ فعل ہی ہوں گے. یہ پہلی نو آپ کی مکمل ہو گئی ہے. ترکیب بھی مکمل ہے, اجرا بھی مکمل ہے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اب یہ میں آپ سے ساری کی ساری سنوں.